أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة. اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت جس سے ڈرا رہے ہو یہ کب نمودار ہوگی. ان سے کہو کہ قیامت کا علم تو اللہ ہی سے متعلق ہے، اور صرف قیامت ہی نہیں، یہ اسی کا علم ہے کہ جس کے بغیر نہ میوے اپنے غلاف سے باہر نکلتے ہیں اور نہ کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے. اس لیے کہ وہی جانتا ہے کہ کب نمودار ہوگی. یہ اپنے شریکوں کے بل پر اس سے بے پرواہ ہو رہے ہیں. تو یاد رکھیں جس دن وہ ان کو پکارے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں، انہیں بلاؤ کہ تمہیں چھڑا لیں، تو کہیں گے کہ ہم نے تجھ سے عرض کر دیا کہ آج ہم میں سے کوئی بھی ان کی گواہی دینے والا نہیں ہے. اس وقت وہ سب ان سے ہوا ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے رہے، اور یہ سمجھ لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی مفر نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے بتا رہے ہیں کہ دنیا میں آدمی جن لوگوں کے سہارے تلاش کرتا ہے کہ میں ان پر تکیہ کر لوں گا، یہ مجھے بخشوا دیں گے یا میری یہ سفارش کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کی نفی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ قیامت کے دن سب ان سے رفع ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. انسان کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ وہ مصیبتوں کو آتا دیکھ کر بھلائی کی دعا سے نہیں تھکتا، لیکن اگر اس پر مصیبت آ جائے اور وہ دیکھے کہ دعائیں نتیجہ خیز نہیں ہو رہی تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس کو پہنچی تھی ہم اس کو اپنی رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت برپا ہوگی. یعنی اللہ کو بھول جاتا ہے جس نے وہ مصیبت میں پکارا ہوتا ہے اور قیامت کا منکر ہو جاتا ہے. یعنی دوبارہ سے نافرمانی شروع کر دیتا ہے، اپنی پہلی والی زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے، یعنی غفلت والی زندگی. لیکن بالفرض ہوئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو کچھ شک نہیں کہ میرے لیے اس کے ہاں بھی اچھا ہے. یہ ان کے خواب ہیں جن کے بل پر یہ پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہیں. سو ان منکروں کو ہم ضرور ان کے اعمال سے آگاہ کریں گے اور ان کو لازماً ایک سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. دوسری طرف اللہ سے اتنی امیدیں لگایا ہوا ہے کہ خیر کے کام کوئی نہیں کرتا، یعنی اللہ وہاں بھی میرے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرے گا. فرما دیا کہ نہیں یہ خواب ہے. انسان کا معاملہ یہی ہے کہ اس پر جب ہم عنایت فرماتے ہیں تو وہ غرور اور استکبار سے منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے. ان سے کہو ذرا غور تو کرو کہ اگر واقعی یہ قرآن خدا کی طرف سے ہوا اور اس پر بھی تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو بہت دور کی مخالفت میں جا پڑا. تو مطمئن رہو اے پیغمبر اور یہ بھی متنبہ ہو جائیں کہ انہیں ہم عنقریب اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن بالکل برحق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی نشانیاں جو ہیں وہ کائنات کے اندر جو باتیں قرآن کریم میں کہی گئی ہیں ان کی نشاندہی بھی کائنات میں ہوگی، اور خود انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ 3 قسم کی آیتیں دنیا میں پیدا کی ہیں. ایک تو وہ آیتیں جو ہمارے سامنے پڑھی جا رہی ہیں قرآن کی آیتیں، ایک وہ آیتیں اور نشانیاں جو انسان کے اندر اس نے رکھی ہیں، مختلف قسم کے عجائبات اور کرشمے رکھی ہیں، اور تیسری نشانیاں جو کائنات میں اس نے پھیلا دی ہیں. تو یہاں پر آیات میں بتایا جا رہا ہے قرآن کی کہ 2 اور قسم کی نشانیاں ان کے اندر بھی ظاہر ہوں گی اور یہ کائنات میں بھی اس کا مشاہدہ کریں گے اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ قرآن جو ہے وہ بالکل برحق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے. اور تمہاری تسلی کے لیے کہ یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار ہر چیز کا گواہ ہے. سنو یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیشی ہی میں کے بارے میں شک میں ہیں. سنو وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. سورۃ الشورى یعنی مشورہ. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے. سورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں ارشاد ہوا کہ یہ اپنے معاملات مشورے ہی سے طے کرتے ہیں، لہذا مشورہ جو کر کے کام کرے گا اس کے اندر خیر ہوگی. اور مشوروں سے چاہیے کہ مسلمانوں کو بھی اپنے امور جو ہیں وہ انجام دیں.
وہ نہ ملوکیت کے تحت ہونے چاہیے، نہ ڈکٹیٹرشپ کے تحت ہونے چاہیے، بلکہ باہمی مشوروں سے ہی ہونے چاہیے، اور مشوروں میں جو ہے اکثریت کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، یہ سورہ حامیم عین سین قاف ہے۔ اللہ غالب اور حکیم اسی طرح تمہاری طرف وحی کرتا ہے، اور جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بھی اسی طرح وحی کرتا رہا ہے۔ انہی مطالب کے ساتھ اور اسی طریقے سے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے، اور وہ بڑھ کر اور عظیم ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اس کی ہیبت کے مارے اپنے اوپر سے پھٹ پڑیں، اور فرشتے وہ تو اپنے پروردگار کی خشیت کے سبب سے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سنو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے باوجود جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے، اور اے پیغمبر تم ان پر ذمہ دار نہیں بنائے گئے ہو۔ اسی طرح جیسے کہ بیان ہوا، ہم نے ایک عربی قرآن تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم مکہ والوں کو اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو، خاص کر اس دن سے خبردار کر دو جو سب لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں۔ اس سے زیادہ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس نے لوگوں کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی، لہذا اب وہ جس کو چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور رہے وہ لوگ جو اپنی جان پر ظلم ڈھانے والے ہیں تو ان کا نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ ہی کارساز ہے، یعنی دنیا کے کام بنانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم جن چیزوں میں بھی کوئی اختلاف رکھتے ہو، خواہ وہ توحید ہے یا آخرت، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے حوالے ہے۔ وہی اللہ میرا پروردگار ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہی زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور چوپایوں کی جنس سے بھی جوڑے بنائے۔ وہ اس مزرعہ میں تمہاری تخم ریزی کرتا ہے، اس کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی کنجیاں اور خزانے اسی کے پاس ہیں۔ وہ جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی ہدایت اس نے نوح کو فرمائی۔ یعنی یہ جو دین تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی بھی چیز نئی نہیں ہے۔ یہ وہی دین ہے کہ جو آدم کے اندر ودیت کیا تھا، اور پہلی مرتبہ پھر اس نے نوح کو ہدایت کی، آسمانی ہدایت، جس کی ہدایت اس نے نوح کو فرمائی، اور جس کی وحی اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف کی ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا کہ اپنی زندگی میں اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ کرو۔ تم جس چیز کی طرف ان مشرکوں کو بلا رہے ہو کہ یہ خدا کو مانے، وہ ان پر بہت شاق گزر رہی ہے۔ یعنی یہ مطالبہ اس دین کا اپنے اوپر قائم کرنے کا اللہ نے حضرت نوح سے بھی کیا، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، اور ہم سے بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ اپنے اوپر اس دین قیم کو قائم کرو۔ یہ جو اس سے بہت سے لوگ یہ مغالطہ میں پڑ گئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم جس شہر یا جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ اللہ کے دین کو نافذ کریں۔ یاد رکھیں کہ اللہ کا دین اس دن سے نافذ ہے جس دن اللہ کی حکومت اس دن سے نافذ ہے جس دن زمین و آسمان اس نے بنائے تھے۔ تو مجھ سے سوال جو کیا جائے گا وہ میری ذات کے بارے میں کیا جائے گا، اور اگر میرے آس پاس کے لوگ گمراہ ہیں، کفر و شرک میں ہیں، تو میں ان کو حکمت کے ساتھ دعوت تو دے سکتا ہوں مگر ان پر کوئی حکم نہیں لگا سکتا۔ اور اصل جو ذمہ داری ہے وہ میرے اوپر میری اپنی ذات کی ہے، مجھ سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سی دینی جماعتیں کہتی ہیں کہ اگر فیجی آئی لینڈ میں یا ناروے میں کوئی شخص بغیر کلمے کے مر رہا ہے تو اس کی پوچھ جو ہے وہ مجھ سے ہوگی۔ ایسی کوئی بات قرآن کریم ہمیں نہیں بتاتا۔ سورہ تحریم میں بھی جا کے ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا
کہ ایمان والوں تم پر سب سے پہلے اپنی ذات ہے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، اور دین کو قائم کرنے کا حکم دیا اپنی ذات میں، اور دوسرا تفرقے میں نہ پڑو کہ اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ نہ جوڑو، ہر ایک کی بات سنو اور جس کی جو بات صحیح ہو اور سمجھ میں آ جائے حق کو اس کا ساتھ دو۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ تو پیچھے سے جو ہے وہ سنی ہے، یا پیچھے سے جو ہے وہ بریلوی ہے، یا پیچھے سے جو ہے وہ شیعہ ہے، نہیں، ہر شخص کی بات کو قرآن کریم پر تولو اور اگر حق ہے تو اس کو قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے تو اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ سب برابر نہیں ہیں، ان میں بھی لوگ ہیں جو صحیح دین پر قائم ہیں، تو انسان کے اندر تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ تعصب جو ہے وہ سب سے بڑی حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ ہے۔ ایک اور رکاوٹ بھی آج بہت ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بات ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی، یہ نئی ہے ہمارے لیے۔ تو بھائی اللہ کی کتاب ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی اس سے پہلے اس پر غور و فکر کیا ہی نہیں تھا۔ ہم آج تک جتنی تراویح بھی پڑھتے آ رہے تھے سب عربی میں پڑھتے آ رہے تھے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہماری رکعتیں زیادہ ہوں، ہمارے پارے زیادہ ہو جائیں۔ فہم اور سمجھ بوجھ اور غور و فکر اس کا شعور ہی ابھی بہت ہی تازہ ہے۔ تو جس چیز کی طرف ان مشرکوں کو بلا رہے ہو کہ یہ خدا کو ایک مانے، وہ ان پر بہت شاخ گزر رہی ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے چن لیتا ہے، لیکن اپنی طرف آنے کی راہ وہ انہی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یعنی اس نے دین تو سب کے لیے رکھا، سب کو وہ آواز دے رہا ہے، اذان کی آواز سب پر جاتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سب سنتے ہیں، مگر نماز کی توفیق ان کو ملتی ہے جو متوجہ ہوتے ہیں اللہ کی طرف، جو آخرت کے گھر کے طالب ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کو یہاں بیان کر دیا ہے، لیکن اپنی طرف آنے کی راہ انہی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ان پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، یہ صحیح علم اپنے پاس آ چکنے کے بعد محض باہمی زدم زدہ کی وجہ سے متفرق ہو گئے، یعنی بتا دیا کہ یہ رسول جو تمہارے نافرمان ہیں یہ اب ضد کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں، ورنہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، تمہارے بارے میں بھی اب ان کو کوئی شک نہیں رہا ہے، تمہارے بارے میں بھی ان کو اتنا ہی یقین ہے جتنا ان کو اپنے بیٹوں کے بارے میں ہے کہ یہ میرا اپنا حقیقی بیٹا ہے۔ بالکل اسی طرح تمہارے بارے میں بھی یقین ہے کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو، مگر حق کو قبول کرنے سے صرف ایک ہی بات جو ہے وہ رکاوٹ ہے، وہ ہے ضد، یعنی اپنے ماضی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو انلرن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو باہمی زدم زدہ کی وجہ سے متفرق ہو گئے ہیں۔ اور تمہارے پروردگار کی طرف سے اگر ایک مقرر مدت تک مہلت کی بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا۔ پھر یہی نہیں، ان کے بعد جو خدا کی طرف سے اس کی کتاب کے وارث بنائے گئے وہ اس کتاب کی طرف سے ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جو سخت الجھن میں ڈال دینے والا ہے۔ یعنی اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ وہ پہلی کتاب پر تو ایمان لائے تھے، مگر اس کتاب کے بارے میں سخت الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ سو اے پیغمبر، تم اسی دین کی دعوت دو جو سب پیغمبروں کا دین ہے، اور جس طرح تم کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جمے رہو اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، اور اعلان کر دو کہ جو کتاب اللہ نے اتاری ہے میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں حق و باطل کے معاملے میں تمہارے درمیان انصاف کا فیصلہ کر دوں۔ یاد رکھو اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے اور تمہارا بھی، تم نہیں مانتے تو ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ اب یہ بالکل آخری بات ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں رہی، اللہ قیامت کے دن ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں حجت کر رہے ہیں کہ اس کے شریک ثابت کریں، اس کے بعد کہ ان کی طرف سے ان کو مانا جا چکا ہے، ان کی حجت ان کے پروردگار کے آگے بالکل پسپا ہونے والی ہے، اور ان پر غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے اپنی یہ کتاب قول فیصل کے ساتھ اتاری ہے، اور اس طرح حق و باطل کو الگ الگ کرنے کے لیے اپنی میزان نازل کر دی ہے۔ انہیں توفیق ہو تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ تم کو کیا پتا کہ شاید قیامت قریب یا لگی ہو۔ اس کے لیے وہی جلدی مچا رہے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایمان والے تو اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ یقیناً برحق ہے۔
سنو جو لوگ قیامت جیسی حقیقت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ان کو یہ ڈھیل اس لیے مل رہی ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، ان کی نافرمانی کے باوجود وہ جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، اور وہ اس لیے مل رہی ہے کہ وہ بڑی قوت والا ہے، بڑا ہی زبردست ہے۔ لوگوں، ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو کھیتی میں سے اس کے لیے برکت عطا فرماتے ہیں، اور دنیا میں بھی اس کا حصہ اسے دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس کو ہم اس میں سے جتنا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، مگر اس کے بعد پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یعنی جو ہمیشہ کا گھر نہ چاہتا ہو تو اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو زبردستی پکڑ کر اس گھر میں داخل کرے۔ خدا کا دین تو وہی ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے دیا ہے، پھر کیا ان لوگوں نے خدا کے کچھ ایسے شریک بنا رکھے ہیں جنہوں نے ان کے لیے وہ دین ٹھہرایا ہے جس کا اذن خدا نے نہیں دیا ہے؟ یہ ایسی جسارت ہے کہ اگر فیصلے کی بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے درمیان اسی وقت فیصلہ کر دیا جاتا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ جو اس طرح کے ظالم ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ تم ان ظالموں کو اس دن دیکھو گے کہ اپنی کمائی کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑ کے رہے گا۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ بہشت کے باغیچوں میں ہوں گے، ان کے لیے جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا۔ بڑا فضل در حقیقت یہی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی بشارت اللہ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ان سے کہہ دو کہ اے پیغمبر، میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگ رہا، میں تو بس قرابت کی محبت ہے جس کا حق ادا کر رہا ہوں۔ اور کہہ دو کہ جو شخص کوئی نیکی کرے گا تو ہم اس نیکی میں سے اس کے لیے بھلائی کو بڑھا دیں گے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی بڑا بخشنے والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ کہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ سراسر ہماری عنایت ہے۔ سو اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر لگا دے اور چاہے تو اپنی یہ عنایت جاری رکھے، جبکہ اللہ تو اپنے ان کلمات کے ذریعے سے باطل کو مٹا رہا ہے اور حق کو ثابت کر رہا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ یہ اس کی طرف بڑھیں تو وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے تو اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور اس کے صلے میں ان پر اپنا مزید فضل فرمائے گا۔ رہے یہ منکرین تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ خدا نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہی ان کے لیے فتنہ بن گیا ہے۔ اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو بالکل ہی کھول دیتا تو وہ زمین میں ادھم مچا دیتے، مگر وہ ایک حساب کے ساتھ جو چاہتا ہے ان کے لیے اتارتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے۔ وہ ان کا نگران حال ہے، بلکہ وہی ہے جو ان کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو ہر طرف پھیلا دیتا ہے، اور وہی سب کا کارساز اور قابل حمد ہے۔ یعنی بتا دیا کہ زمین میں اگر ہم کسی کے لیے بے تحاشا رزق کھول دیتے تو وہ ادھم مچا دیتا، یعنی اس کا ناجائز استعمال کرتا اپنی طاقت کا۔ یہ اس کی وعید کو مذاق نہ سمجھیں، زمین اور آسمانوں کی پیدائش اسی کی نشانیوں میں سے ہے، اور یہ جانور بھی جو اس نے ان دونوں کے اندر پھیلا رکھے ہیں، اور وہ انہیں اکٹھا کر لینے پر بھی قدرت رکھتا ہے جب وہ انہیں اکٹھا کرنا چاہے گا۔ لوگوں، جب خدا سے بغاوت کر دیتے ہو دنیا میں بھی جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے تمہارے کرتوتوں ہی کی بدولت پہنچتی ہے، اور تمہاری بہت سی برائیوں سے وہ درگزر بھی فرماتا ہے، یہ اس لیے کہ تم اس سے یاد دہانی حاصل کرو۔ یعنی جو مصیبت آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے لیے ایک ثواب ہوتا ہے کہ موت سے پہلے ہم اس سے یاد دہانی حاصل کر لیں اور اس مصیبت سے کچھ سیکھ لیں کہ جو چھوٹی سی ایک مصیبت آئی ہے اس نے تمہیں پریشان کر دیا ہے، تو یاد رکھو کہ ایک بہت بڑی مصیبت اور قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے، اور یہ ساری مصیبتیں اس مصیبت کے آگے جو ہے وہ ہیج ہیں۔ اور سمندر میں چلنے والے پہاڑوں کی طرح اونچے جہاز بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں،
اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک دے، پھر وہ سمندر کی سطح ہی پر ٹھہرے رہ جائیں، یعنی کمپریسر سسٹم رک جائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہوا کو روک دے صرف، تو یہ بڑے بڑے سمندر جو ہیں، جو بڑے بڑے کنٹینر لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے رہ جائیں۔ اس میں یقیناً ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا، شکر کرنے والا ہو، یا ان کے اعمال کی پاداش میں وہ ان جہازوں کو تباہ کر دے اور بہت بہتوں سے درگزر فرمائے، اس لیے تباہ کر دے کہ ان سے انتقام لے، اور اس لیے کہ جو لوگ ہماری آیتوں میں کٹ حجتی کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے کوئی اس میں مفر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ روکنے پر بھی قادر ہے اور جہازوں کو تباہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ سو جو کچھ تمہیں ملا ہے لوگوں، وہ اس دنیا کی زندگی کی متاع حقیر ہے۔ یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ہی چھوٹی اور حقیر فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر اور پائیدار ہے ان کے لیے جو ایمان لائیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور وہ کہ جو بڑے گناہوں اور کھلی ہوئی بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آ جائے تو وہ درگزر کر جاتے ہیں، یعنی بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ کے پاس ہیں وہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ جو ایمان لائے، رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں اور کھلی بے حیائیوں سے بچتے رہتے ہیں، اور جب غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، یعنی غصہ آئے گا، شیطان پر گلائے گا، شیطان بہکائے گا، مگر اپنے غصے کو دبا جاتے ہیں۔ اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو اپنے نفس پر قابو ہو، اور جو بڑا ویژن رکھتے ہو کہ اگر ہم خاموش ہو گئے تو ہمیں اللہ کی طرف سے بہت کچھ ملے گا۔ اور وہ کہ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہی ہے اور نماز کا اہتمام رکھا ہے، اور ان کا نظام ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہے، یعنی وہ طاقت کے بلبوتے پہ جو بڑا ہے وہ فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ یہ بھی انسان کی ایک نیچ نوائی ہے کہ وہ باہمی مشوروں سے اپنے امور انجام دیتا ہے۔ اور ہم نے جو رزق انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور وہ جو انتقام اس وقت لیتے ہیں کہ جب ان پر زیادتی کی جائے، اس لیے کہ برائی کا بدلہ ویسا ہی برائی ہے۔ پھر جس نے معاف کیا اور معاملے کی اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، یعنی صرف معاف نہیں کیا کہ میں اس معاملے کو ختم کرتا ہوں، بلکہ معاملے کی اصلاح تک بھی پہنچا، اس کی گہرائی تک بھی پہنچا، پوچھا بھی، اس کو سمجھا بھی کہ کہیں واقعی جو ہے میرا قصور تو نہیں تھا۔ بہت سے لوگ جھگڑا شروع ہوتے ہی جو ہے بائیکاٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ تو ہے ہی 100% غلط اور اس سے تو کوئی جیت نہیں سکتا، اور پھر ساری زندگی کے لیے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ نہیں، معاف کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس سے ساتھ تعلقات کی بھی اصلاح ہو جائے، یعنی تعلقات جو ہیں پہلی کی طرح جو ہے استوار ہو جائیں۔ تو جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ انتقام بھی لیتے ہیں جب زیادتی کی جائے، مگر وہ اس چیز کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں کہ جس نے معاف کیا اور معاملے کی اصلاح کر لی تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور ہاں جن پر ظلم ہوا اور اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا تو یہی ہے جن پر کوئی الزام نہیں، الزام تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں بغیر کسی حق کے سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو صبر کریں اور معاف کر دیں تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ ظالم اور گمراہی میں پڑ چکے اے پیغمبر، اور جنہیں اللہ اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے تو اس کے بعد پھر ان کا کوئی کارساز نہیں ہو سکتا۔ تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ جب عذاب سے دوچار ہوں گے تو حسرت سے کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی بھی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ اور تم ان کو دیکھو گے تو وہ اس طرح دوزخ کے روبرو لائے جائیں گے کہ ذلت سے جھکے ہوئے ہوں گے، کنکھیوں سے دیکھتے ہوں گے۔ اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ حقیقت میں خسارے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ سنو، یہ ظالم یقیناً ایک دائمی عذاب میں پڑیں گے، اور وہاں ان کے کوئی سرپرست نہ ہوں گے جو خدا کے مقابل میں ان کی مدد کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پھر اس کے لیے نجات کی کوئی راہ نہیں ہے۔ لوگوں، اب بھی وقت ہے، تم اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہو، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آ جائے
جو ٹلنے والا نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے نہ کوئی پناہ ہوگی اور نہ تم کسی چیز کو رد کر سکو گے۔ اس پر بھی اگر اعراض کریں تو ہم نے اے پیغمبر تم کو ان پر کوئی داروغہ نہیں مقرر کیا ہے، تمہارے اوپر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال تو یہی ہے کہ اس کو جب ہم اپنی کسی رحمت سے نوازتے ہیں تو اس پر اترانے لگتا ہے، اور اگر لوگوں کے اعمال کی پاداش میں ان کی کوئی افتاد پیش آ جائے تو انہوں نے آگے جو بھیجے ہیں تو اس وقت انسان بڑا ہی ناشکرا بن جاتا ہے۔ اب یہ رسول جو اس ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں آتا ہے کہ لوگوں کو حق کی تعلیم دے، اس پر بھی صرف حکمت کے ساتھ پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اس سے آگے کی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے ان کے گھروں پر چیک کرے یا ان کی جاسوسی کروائے یا ان کی نگرانی کروائے۔ اور جو لوگ خدا کی طرف سے اس فریضے کے لیے بھیجے نہیں گئے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کچھ تبلیغ کی توفیق دے دیتا ہے، کوئی دعوت کی توفیق دے دیتا ہے، تو وہ گھر والوں کے لیے بڑا عذاب بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی شوہر ہے تو وہ بیوی بچوں پر جو ہے وہ عذاب بن کر نازل ہو جاتا ہے، وہ گھر میں ٹی وی توڑ دیتا ہے، موبائل فون چیک کرنے لگتا ہے، بچوں کے سے جو ہے نا وہ آئی پیڈ اور یہ چیزیں سب لینے لگتا ہے، اور جو ہے وہ ایک گھر میں جو ہے ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے ہو کہ ان کی نگرانی کرو، تمہارے اوپر صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ ذمہ داری اچھے طریقے سے انجام نہیں دے سکتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں یہ ذمہ داری انجام دیتا ہوں تو میں خدا کی حدود کو پامال کر دیتا ہوں، میں غصے میں آ جاتا ہوں اور میں جو ہوں وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہوں، اور میں گھر میں ایسے کام کرتا ہوں کہ جس میں مجھے بعد میں پشیمانی ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی اصلاح پر مزید جو ہے وہ وقت لگائے اور اس کے بارے میں سوچے۔ وہ بھی خدا کی طرف سے داروغہ نہیں ہے۔ جو رسول بھی ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا میں اور آپ تو خدا کی طرف سے رسول یا نبی ہی نہیں ہیں۔ یہ جو چاہیں کہیں حقیقت یہی ہے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جن کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جن کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر بخشتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انہیں اصرار ہے کہ خدا ان سے براہ راست کیوں کلام نہیں کرتا۔ ان سے کہو کہ کسی انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، الا یہ کہ وہ وحی کے ذریعے سے ہو یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کوئی فرشتہ بھیجے کہ وہ اس کے اذن سے اور وہ جو چاہے وہی کر دے۔ یقیناً وہ بڑا ہی عالی مقام ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو اتنا اونچا مقام رکھتا ہے اور انسان اس کے سامنے ایک حقیر پانی سے پیدا ہوا ہے، تو یہ انسان کا مقام نہیں ہے کہ وہ خدا سے روبرو جو ہے وہ کلام کرے۔ اللہ نے تو بعض اپنے رسولوں سے حضرت موسیٰ سے کلام کیا ہے، باقی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ خدا کے روبرو جو ہے خدا اس سے روبرو گفتگو کرے۔ وہ نبیوں سے بھی جو گفتگو کرتا رہا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے کرتا رہا ہے۔ ہم نے تمہاری طرف بھی اے پیغمبر اسی طرح اپنے حکم کی روح وحی کی ہے، تم نہیں جانتے تھے کہ شریعت کیا ہے اور نہ یہ کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، مگر ہم نے اس کو روشنی بنا دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں راہ دکھاتے ہیں۔ یقیناً اسی روح کا فیضان ہے کہ تم ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ سنو تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی تم ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا زمین پر فیصلہ کرو، سب چیز اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے اور وہاں پہ ان کا فیصلہ ہوگا۔ سورۃ الزخرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ حامیم ہے، یہ واضح کتاب آپ ہی اپنی گواہی ہے، یعنی اتنی واضح ہے کہ خود اپنی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے اس لیے کہ تم سمجھو۔ عربوں پر نازل ہوئی تھی، ان کی زبان عربی تھی، اس لیے اس کو عربی میں اتارا۔ فرعون کا جو واقعہ ہوا تھا وہ جس زبان میں بھی ہوا، عبرانی میں ہوا کہ کسی زبان میں ہوا، اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے ترجمہ اس کا پیش کیا۔
تو اب ہمارے لیے کیا ہے کہ قرآن کو سمجھیں اپنی زبان میں، جس کی جو زبان ہو، اور اس کا مقصد اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ عربی میں اس لیے اتارا تھا ان کے لیے تاکہ وہ اس سے سمجھیں، اور تم چونکہ عربی نہیں جانتے یا تو عربی سیکھو یا پھر اپنی زبان میں اس کو سمجھو۔ اس کا جو مقصد ہے وہ بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے کہ تاکہ تم اس کو سمجھو، اور بے شک یہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، نہایت بلند اور حکمت سے لبریز، یعنی اس کا جو ماسٹر پیس ہے وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ پھر کیا تمہاری تذکیر سے ہم صرف اس لیے صرف نظر کر لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ ہرگز نہیں، ہم اپنی حجت پوری کریں گے۔ ہم نے اگلوں میں بھی کتنے کی نبی بھیجے، تاہم جو نبی بھی ان کے پاس آتا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے تھے۔ پھر ہم نے ان کو کہ وہ تمہارے ان منکروں سے کہیں زیادہ زور والے تھے ہلاک کر ڈالا، اور اگلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین و آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو لازماً یہی جواب دیں گے کہ ان کو خدائے عزیز و علیم نے پیدا کیا ہے، وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے نکالے تاکہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے اندازے کے ساتھ پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہم نے مردہ بستی کو حیات بخشی۔ یعنی یہ اس کی حکمتوں میں سے ہے کہ وہ آسمان سے جو پانی برسا رہا ہے وہ اندھا دھند نہیں برسا رہا ہے کہ جو شہر ہے وہ دریا بن جائے، بلکہ بقدر ضرورت جو ہے وہ پانی برسا رہا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے۔ اسی طرح تم بھی ایک دن قبروں سے نکالے جاؤ گے، اور جس نے یہ سب قسم قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو، اور ان کی پیٹھ پر اطمینان سے بیٹھو، پھر جب ان پر اطمینان سے بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ان کو ہماری خدمت میں لگا دیا ہے، ہم ایسے نہیں تھے کہ ان کو اپنے قابو میں کر لیتے، یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی یہ جو تمہاری یہ سواریاں ہیں، اونٹ ہے، ہاتھی ہے، گھوڑے ہیں، یہ اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ تمہارے قابو میں نہیں آ سکتے تھے اور تم ان کے اوپر بیٹھ کے جو ہے وہ میلوں سفر نہ کر سکتے تھے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی سواریاں اللہ نے دی ہیں یہ سب ہمارے قابو میں دی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا تو گاڑی کا اسٹیئرنگ ہمارے کنٹرول سے باہر کر دیتا، ہم بریک دبانا چاہتے اور ایکسیلیٹر پہ پاؤں چل جاتا۔ یہ سب اللہ ہی ہے جو اس نے سواریوں کو ہمارے کنٹرول میں دے دیا ہے۔ یہ سب جانتے اور مانتے ہوئے بھی انہوں نے خدا کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا ہوا ناشکر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے انسانوں کو خدا کا جز بنا دیا، یعنی خدا تو نہیں مانتے مگر خدا کی طرح کچھ جو ہے وہ تصرف کرنے والا مانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا ہوا ناشکرہ ہے۔ کیا اپنی مخلوقات میں سے اس نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی اور تم کو بیٹے دے کر نوازا ہے؟ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کی تہمت خدائے رحمان پر رکھتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی خدا کے لیے بیٹیاں پسند کی ہیں، اور جب انسان کو کہا جاتا ہے تمہاری یہاں بیٹی ہوئی ہے تو وہ اس کو تہمت سمجھتا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے کہ میں تو بہت ہی برے بوجھ سے لاگ دیا گیا ہوں، اور وہ گھٹا گھٹا رہنے لگتا ہے کہ کیا وہ پیدا ہوئی ہے جو زیوروں میں پلتی ہے اور مخاصمت اور جھگڑوں کے موقعوں پر گویا بے زبان ہوتی ہے۔ ان پر افسوس کہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں بیٹیاں بنا دیا۔ کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی اب لکھ دی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے۔ ان کو اس کے معاملے کا کوئی علم نہیں ہے، یہ محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب انہیں دی تھی کہ اپنی اس حماقت کے لیے یہ اس کی دلیل پکڑے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک برتر طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے قدم بقدم ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جس بستی میں بھی کوئی خبردار کرنے والا بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک برتر طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ یعنی یہ جو بڑوں کی اندھی تقلید ہے اور باپ دادا کی روایتوں پر چلنا ہے، جبکہ حق بات اس کے مقابل میں کھڑی ہو، معلوم ہوا کہ یہ کافروں کی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا۔
ان کے خبردار کرنے والے نے کہا کیا اس کے باوجود بھی کہ میں اس سے کہیں سیدھے راستے کی ہدایت تمہارے پاس لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی اس وقت بھی تم انہیں کی بات مانو گے کہ جب اس سے بہتر بات تمہارے سامنے آ گئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم لوگ جو کچھ بھی دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ سو نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو ہم نے ان سے ان کی اس سرکشی کا انتقام لیا، پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ یہ باپ دادا کا حوالہ دیتے ہیں تو یاد کریں جب ان کے ابو الآباء ابراہیم نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا جنہیں تم پوچھتے ہو میں ان سے بالکل بری ہوں، میں صرف اسی کی پوجا کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، سو کچھ شک نہیں کہ تم اس سے برات کے بعد اب وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ ابراہیم جو قلب سلیم رکھتا تھا اس نے اپنے باپ دادا کی پیروی نہیں کی بلکہ اس نے حق کی پیروی کری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔